میری بیوی نے جب 8ویں بیٹی پیدا کی تو میں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی نے جب بیٹا پیدا کیا تو میں بہت خوش ہوا اور اسے گھر کی مہارانی بنا کر رکھنے لگا، جبکہ اپنی پہلی بیوی کو نوکرانی بنا کر ذلیل کرتا۔ وہ بالکل چپ رہتی۔ ایک دن میرا بیٹا روتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، ابو، بہن نے مارا ہے۔ مجھے تو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے طیش میں آ کر اپنی بیٹی کو گھر کے اسٹور روم میں بند کر دیا اور کھولنا بھول گیا۔ بہت دنوں بعد جب یاد آیا تو بھاگتا ہوا اسٹور روم گیا اور جو ہی دروازہ کھولا تو اندر معجزہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی جب ایک کے بعد ایک بیٹی پیدا کرتی چلی گئی تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ مجھے بیٹے کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ اگر جلد ہی 1-2 بیٹیوں کے بعد میری یہ خواہش پوری ہو جاتی تو شاید میرے اندر بیٹے کو لے کر اتنی خوشی نہ ہوتی۔ لیکن جب 8ویں بار بھی میری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر میں نے بیٹے کے اصول کے لیے جلد ہی دوسری شادی کر لی اور پھر واقعہ ہی دوسری بیوی سے بیٹا پیدا ہوا، جس پر میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے اپنی دوسری بیوی کو بھی مہارانی بنا کر رکھا تھا۔ سارے گھر پر اور گھر والوں پر اس کا حکم چلتا تھا۔ اپنی پہلی بیوی کی میری نظروں میں کوئی اوقات نہیں تھی اور میں بات بات پر اس کی تذلیل کرتا رہتا۔ ایک دن میرا بیٹا روتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ باجی نے مارا ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے ہی میں بہت زیادہ غصہ ہوا اور اسی غصے میں پاگل ہوئے میں نے اپنی بیٹی کو اسٹور روم میں جا کر بند کر دیا، جس کے بعد میں یہ بات بھول ہی گیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو قید کیا ہے۔ میں اس وقت لیبر روم کے باہر کھڑا بے چینی سے کسی خوشخبری کا انتظار کر رہا تھا۔ میری بیوی چوتھی بار ماں بننے والی تھی۔ پہلے 3 بار اس نے بیٹیوں کو پیدا کیا تھا، تو اس بار مجھے بیٹے کی امید تھی اور میں دل میں بیٹے کی پیدائش کی دعا کر رہا تھا۔ اس وقت میرے دل و دماغ میں بس اپنے ہونے والے بچے کو لے کر سوچیں چھائی ہوئی تھی، اور وہ بھی بس یہ کہ بیٹا پیدا ہو، اور اپنی بیوی کی اس وقت کی تکلیف اور درد کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ میں بہت خود غرض ہو گیا تھا، بس بیٹے کی پیدائش سے مطلب تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے یہ ڈاکٹر لیبر روم سے باہر آئی تو میں جلد سے جلد اس کے پاس گیا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں کمبل میں لپٹا ایک ننھا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر کچھ نہیں بول سکا تھا، بس اس پر نظریں ٹکا کر رہ گیا کہ اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں۔ مگر جیسے ہی اس کے منہ سے مبارکباد کے الفاظ نکلے تو میرا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن اس کے اگلے الفاظوں نے میری ساری خوشیوں کو چکنا چور کر دیا، کیونکہ اس بار بھی میری بیوی نے بیٹی کو ہی جنم دیا تھا۔ چوتھی بار ایک بیٹی کا باپ بننے کی مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں ڈاکٹر کے منہ سے مطلب کی بات نہ سننے پر اداس ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھوں میں موجود اپنی بچی پر توجہ دیے بغیر وہاں سے پلٹ آیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر میرا ایسا رویہ دیکھتے ہی حیران ہوئی تھی، اور پھر وہ واپس لیبر روم میں چلی گئی تھی۔ میں بیٹی کی پیدائش کا سن کر اتنا بیزار ہو گیا تھا کہ میرا دل کیا کہ میں ہسپتال سے ہی چلا جاؤں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی موٹر سائیکل کے پاس جاتا، ہسپتال کے گیٹ پر ایک رکشہ آ کر رکا تھا اور اس میں سے اماں کچھ سامان لے کر اتر رہی تھی۔ میں منہ بگاڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں نے رکشے سے کچھ اترتے ہی میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے غصے سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے کام پہ۔ خواہ مخواہ میرا اتنا وقت ضائع کروایا۔ میری بوڑھی اماں شاید میرے لہجے سے ہی سمجھ گئی تھی کہ اس بار بھی بیٹی نے جنم لیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا اماں سے مجھے نصیحتیں ہی سننے کو ملیں گی، اس لیے ان کی اپنے پیچھے سے پکار کو نظر انداز کرتے وہاں سے چلا گیا۔ وہ شاید مجھے ناشتہ کرنے کو بھی کہہ رہی تھی، جو وہ بنا کر لائی تھی، کیونکہ میں صبح فجر سے پہلے ہی
اپنی بیوی کو درد ہونے کی وجہ سے ہسپتال لے کر آیا تھا۔ گھر میں بچیاں اکیلی تھی تو اماں ان کے پاس رک گئی تھی، مگر اس وقت تو بیٹی پیدا ہونے کی خبر نے میرا موڈ انتہائی خراب کر کے رکھ دیا تھا، جس سے میری بھوک پیاس سب اڑ گئی تھی اور اس کے ساتھ کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ دل بڑا بوجھل بوجھل تھا، اس لیے میں نے ناشتہ کرنے کے لیے دوبارہ ہسپتال کے اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں ہسپتال سے نکل تو آیا تھا کہ کام پر چلا جاؤں، لیکن اب سڑک پر بلا مقصد ہی موٹر سائیکل چلاتے میرے دماغ میں مختلف باتیں گردش کر رہی تھی۔ میں نے اس بار اپنی بیوی کو ماں بننے کی خبر سناتے ہی اسے باور کروانا شروع کر دیا تھا کہ مجھے اس بار بیٹا ہی چاہیے۔ جس پر وہ آگے سے کچھ بولنے لگتی تو میں سختی سے ٹوک دیتا کہ مجھے کوئی تسلی دلاسا نہیں سننا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی دکان پر کام کرنے والے لڑکوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی شوخیاں ماری ہوئی تھی کہ اس بار تو بیٹا ہی پیدا ہوگا، اس بار بیٹا پیدا ہونے پر میں تم لوگوں کو اچھا سا کھانا کھلاؤں گا اور تم لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا۔ میرا رویہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پہلی 3 بیٹیوں کو تو میں نے دل سے قبول کیا تھا، لیکن اس بار میرے دل میں یہ خواہش کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی تھی کہ مجھے بیٹا چاہیے تو مطلب چاہیے، اب چوتھی بار تو بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ میں خود کو بڑا اعلیٰ انسان سمجھتا تھا، پہلے 3 بیٹیاں ہونے کے باوجود ان سے پیار کرتا تھا، اس لیے سوچتا تھا کہ اب تو بیٹے کے باپ بننے کا میرا حق ہے، اور کچھ پھر ارد گرد والوں نے پوچھ پوچھ کر میرا دماغ خراب کر رکھا تھا، جو ہر بار پتہ ہونے کے باوجود مجھے دکھانے کے لیے کریت کریت کر پوچھتے تھے کہ تمہاری تینوں بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے؟ یا پھر مہنگائی کا رونا رونے لگتے کہ آج کل کے دور میں بیٹیوں کو بیانا کس قدر مشکل ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی زمانے بدلنے کی کہانیاں سنانے لگتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بچیوں کی تربیت کرنا کس قدر مشکل ہو گیا ہے، یہاں ہر طرف شکاری انہیں دبوچنے کو تیار بیٹھے ہیں، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، اور سب کی سب ایسی کہ ہر بیٹی کے باپ کے دل میں بہت سے وسوسے اور خدشات پیدا کرنے والی تھی۔ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت تھی، مگر لوگ اسے زحمت بنانے پر تلے بیٹھے تھے۔ میں دکان پر تو گیا، پھر 2 دن بعد واپس گھر نہیں گیا اور نہ ہی فون کرنے کی زحمت کی۔ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ اماں میری بیوی کو واپس گھر کیسے لائیں، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ گھر میں کسی خرچے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رویہ بہت زیادہ لاپرواہ ہو گیا تھا، لیکن میں لاپرواہ کو اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ گھر کے نمبر سے 1-2 بار فون آیا، لیکن میں نے سننا گوارا ہی نہیں کیا۔ دکان پر جو لڑکے کام کرتے تھے وہ شاید پہلے ہی دن سے میری شکل دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ میرے بیٹے کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اسی لیے وہ بھی اپنا کام کرتے اور چھٹی کے وقت چلے جاتے۔ آخر پھر ایک دن اماں بیچاری دکان پر خود ہی آ گئی۔ اماں کی عمر تو کافی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے خود کو اس عمر میں بھی کافی تندرست رکھا ہوا تھا۔ روایتی ساسوں کی طرح اماں نے کبھی بھی میری بیوی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا اور نہ ہی مجھے بیٹے کی خواہش کرنے پر اکسایا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ مجھے سمجھاتی رہتی کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جو چاہے دے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن میں ان کی باتوں پر کم ہی دھیان دیتا تھا۔ میرے دل میں جو بات ایک بار سما جاتی، میں اسے پیچھے ہٹانے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس دن اماں نے مجھے بہت لعن طعن کیا اور گھر آنے کو کہا۔ میں جیسے ان پر احسان کرتے ہی گھر چلا گیا تھا۔ گھر جاتے ہی میری تینوں بیٹیاں مجھ سے آ کر لپٹ گئی تھیں، تو مجھے ان پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ میں جو 2 دن سے پتھریلے تاثرات کے ساتھ گھوم رہا تھا، ان کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر نرمی چھا گئی تھی۔ اماں مجھے اپنی بچیوں میں گم دیکھ کر کچھ مطمئن ہوتی آگے بڑھ گئی تھی۔ شاید ان کے دل میں ڈر آ گیا تھا کہ کہیں میں اپنی ان بچیوں سے بھی بدظن نہ ہوں۔
میں بھی ان بچیوں سے لاڈ پیار ہی کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اماں نے کمبل میں لپٹی میری چھوٹی بیٹی کو بھی لا کر میری گود میں ڈال دیا، جس پر میں نے تھوڑا سا جھٹپٹاتے بغیر اسے دیکھے بغیر اپنی گود سے اتارنا چاہا تھا، لیکن اماں نے میرے اس انداز پر نرمی سے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ ایک بار میں اس کا چہرہ تو دیکھ لوں، اگر مجھے اس پہ پیار نہیں آئے تو بے شک گود میں نہ لوں، جس پہ میں نہ چاہنے کے باوجود اپنی 2 دن کی بیٹی کو پیار کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اماں کے سارے حربے اس لیے تھے کہ میں موڈ اچھا کر لوں اور پہلے جیسا ہو جاؤں۔ اس وقت تو میں بہل گیا تھا، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اماں کو لگا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی خواہش کو بھی بھول گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ اب تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کے باپ بننے کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ میں اب بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ایک بیٹے کی خوشی کو پانے کے لیے میں نے اپنی بیوی کی صحت کے بارے میں بھی بالکل نہیں سوچا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی ابھی بس 5 ماہ کی تھی جب میری بیوی دوبارہ ماں بننے والی ہوگی۔ اس کے پیچھے میری یہی کوشش تھی کہ کیا پتا اس بار ہمارا بیٹا پیدا ہو جائے جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، اور پھر میں بہت بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اپنی بیوی کو 1-2 بار پیر بابا کے پاس بھی لے گیا تھا، جن کے بارے میں مجھے یہ سننے کو ملا تھا کہ ان کے دم درود اور تعویذوں سے لازمی ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس لیے مجھے ویسے یقین تھا کہ اس بار میرے بیٹے کی خوشی لازمی پوری ہوگی۔ اس لیے تو میں نے اس بار خود سے اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، جو کہ مجھے ہر بار رکھنا چاہیے تھا، لیکن میری آنکھوں پر تو بس بیٹے کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور بیٹے کی پیدائش کے لیے میں یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ اس سے میری بیوی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس دوران اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو میری 4 بیٹیاں ماں کی محبت سے محروم ہو جاتی۔ ڈیلیوری کا وقت آتے ہی پچھلی بار کی طرح اس بار بھی میں اکیلے ہی اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا تھا، لیکن اس بار بھی جب وہاں موجود ڈاکٹر نے مجھے بیٹی پیدا ہونے کی مبارکباد دی تو کچھ پل کو میرا دماغ مفلوج سا ہو گیا تھا۔ میری بیوی کی ڈیلیوری چونکہ نارمل ہوئی تھی، تو جب اسے لیبر روم سے کمرے میں شفٹ کیا گیا تو میں نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے باتیں سنانا شروع کر دی کہ تم مسلسل بیٹی پر بیٹی پیدا کیے جا رہی ہو۔ وہاں ارد گرد نرسیں میری باتیں سنتی تو کانوں کو ہاتھ لگاتی، لیکن مجھے تو جیسے کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ بس جاہلوں کی طرح بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو ملزم ٹھہرا رہا تھا۔ کچھ غصہ مجھے یہاں کی ڈاکٹر پہ آیا تھا، جو مجھے کہہ کر گئی تھی کہ اب ہمیں بچوں کی پیدائش میں وقفہ کر لینا چاہیے، نہیں تو میری بیوی کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ایک تو 5ویں دفعہ بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور دوسرا ڈاکٹر کی نصیحتیں مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر بار بیٹی پیدا کر کے میری بیوی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے رہی، جو ڈاکٹر ایسی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے اپنی 5 بیٹیاں بہت بھاری پہاڑ کی طرح لگ رہی تھی، جس پہاڑ کے بوجھ تلے میری سانسیں دب رہی تھیں۔ شاید میری حالت اس وجہ سے تھی کہ میں نے اس بار کچھ زیادہ ہی پریقین ہو کر بیٹے کی امید لگا رکھی تھی، اور اب اپنی توقع کے برعکس بیٹے کی جگہ ہر بار کی طرح بیٹی کے پیدا ہونے پر جیسے میں پاگل ہونے لگا تھا۔ اماں نے ہسپتال آنے پر مجھے ملامت بھری نظروں سے دیکھا تھا، لیکن میں کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ مجھے اماں پر غصہ آیا تھا کہ انہیں اب بھی میں ہی غلط لگ رہا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی 4 بیٹیوں کو قبول کر چکا ہوں، تو جیسے کوئی بہت بڑا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ اس بات پر سب میری واہ واہ کریں، مجھے صبر والا سمجھیں، اس کے ساتھ بیٹے کی خواہش پر میرا جو بھی رد عمل سامنے آتا ہے وہ بالکل جائز ہے، اور سب ہی میری طرفداری کریں گے۔ ہاں جی، اب تو ایک بیٹے کے باپ بننے کا حق رکھتا ہوں میں۔ اس کے بعد میں نے بغیر کسی ڈاکٹر یا اپنی بیوی
یا پھر اپنی ماں کی باتوں پر کان دھرے بیٹے کے لیے کوشش شروع کر دی تھی۔ اور پھر 5ویں بیٹی کے بعد 6ٹھی اور پھر 7ویں کے بعد 8ویں بار بھی میری بیوی نے ایک بیٹی کو ہی جنم دیا تھا۔ میں ایک چھوڑ 8 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ ایک بیٹے کی خوشی پا لینے کے لیے میں نے اپنے گھر میں بیٹیوں کی لائن لگا دی تھی، جبکہ میرا رویہ اب کسی بھی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کی سب منحوس ہیں، جن کی وجہ سے میرا بیٹا پیدا نہیں ہو رہا۔ ہر بار ڈاکٹروں سے مجھے الگ باتیں سننے کو ملتی، جو کہ بیوی کی خراب حالت کی وجہ سے سناتی تھی۔ میری 2 بچیاں آپریشن کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور باقی بچیاں نارمل، جس کے بعد اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بھی میرا رویہ بہت زیادہ خراب تھا۔ وہ بیچاری میری ہر بات مان لیتی، اس کے باوجود میں نے اس کو کبھی کوئی عزت نہیں دی، کبھی کوئی احترام نہیں دیا۔ اپنی پہلی بیوی سے مایوس ہوتے ہی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی گئی تھی، جبکہ اماں نے میرے اس فیصلے کو بہت زیادہ برا سمجھا تھا اور انہوں نے پوری مخالفت کی تھی، لیکن میں نے ان کی ایک بات نہیں سنی تھی اور اپنی پسند سے دوسری شادی کر کے اپنی دوسری بیوی کو اسی گھر میں لے آیا۔ میری دکان کافی اچھی چل رہی تھی، تو گھر میں اخراجات کی کوئی زیادہ پریشانی نہیں تھی، اور کچھ میری پہلی بیوی اور اماں کافی کفایتشار تھی، تو کبھی رزق میں تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ رزق میں برکت شاید میری بیٹیوں کی بدولت تھی، جو کہ میں کبھی نہیں سمجھ سکا، اور انہیں بس ساری زندگی خود پر بوجھ سمجھنے میں ہی لگا دی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ میری دوسری بیوی کی ماں بننے کی خبر سنتے ہی میں نے اسے جیسے پلکوں پر بٹھا لیا تھا۔ گھر میں سب کو خصوصی تاکید کر دی کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر آخرکار دوسری بیوی سے مجھے اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نواز ہی دیا تھا، اور میں اب اپنے بیٹے کی خوشی پا کر پاگل ہو گیا تھا۔ خوشی سے میرا چہرہ گلاب کی طرح کھل پڑا تھا۔ ساری زندگی میں شاید ہی میں کبھی اتنا خوش ہوا ہوں گا۔ میری دوسری بیوی نے مجھے بیٹا دیا تھا، تو اس کی اہمیت پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی، اور کچھ وہ خود ہی بیٹا پیدا کرنے پر فخر سے گردن اکڑائے رکھتی تھی۔ میرے گھر والے سب ہی میری خوشی میں خوش تھے۔ میں ہر وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ساتھ رہا تھا، اور اب اسے ہسپتال سے چھٹی ملنے پر خود گھر واپس لایا۔ گھر میں داخل ہونے پر میری بڑی بچیوں نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا تھا۔ اتنی اہمیت ملنے پر میری دوسری بیوی مغرور ہو گئی تھی، اور کچھ اس کی مغروریت میں اضافہ میں نے بھی کیا تھا۔ اس نے مجھے بیٹا دیا تو میں نے اس کو اپنے گھر کی مہرانی بنا دیا تھا۔ کوئی بات بھی ہوتی تو میں اپنی دوسری بیوی کی بات کو ہی اہمیت دیتا تھا، اور وہ کسی نہ کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے کر میرے کان بھر دیتی، جس سے میری بچیاں اور پہلی بیوی میرے غصے کے زیر اثر آ جاتی تھی۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو جیسے گھر کی کوئی نوکرانی ہی سمجھ لیا تھا، ہر وقت اس کی تذلیل کرتا رہتا تھا، لیکن وہ بیچاری آگے سے خاموشی سے میری ہر جلی کٹی باتیں سن لیتی تھی۔ اماں کو بھی میں نے کسی گنتی میں رکھنا چھوڑ دیا تھا، اور اپنی بڑی بچیوں کو میں پہلے جو کبھی کبھار اپنے پیار اور شفقت سے نواز دیتا تھا، وہ بھی اب بس ماضی کا قصہ ہی ہو گیا تھا۔ کچھ اپنی دوسری بیوی کو خوش کرنے کے چکروں میں، اور کچھ گھر آتے ہی بیٹے سے پیار کرتے، مجھے ان کی یاد ہی نہیں آتی تھی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پس منظر میں چلی گئی تھی۔ گھر میں 8 بیٹیاں، ایک پہلی بیوی اور ماں ہونے کے بعد مجھے بس اپنی دوسری بیوی اور اپنا بیٹا دکھائی دیتے تھے۔ اس طرح بہت سا وقت گزرتا چلا گیا۔ اسی دوران نہ کسی نے کوئی حرف شکایت زبان پر لایا، اور نہ ہی مجھے کبھی خود ان کے بارے میں احساس ہوا۔ میرا بیٹا کافی بڑا ہو گیا تھا، اور میرا لاڈلا بھی وہ سبھی سے زیادہ تھا۔ وہ سبھی کو بہت پیارا تھا، خصوصاً اپنی بہنوں کو، کیونکہ اس سے زیادہ تر انہوں نے ہی پالا تھا۔
ایک دن میں تھکا ہوا کام سے واپس آیا تو میرا بیٹا روتا ہوا میرے پاس آیا۔ اسے روتے دیکھ کر جیسے میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھاتے اسے چپ کروایا اور پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ابو مجھے باجی نے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بھڑک اٹھا تھا اور میں کچھ سننے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میری آنکھیں جیسے غصے سے بھری ہوئی تھی۔ میں غصے سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سب کو آوازیں دینے لگا اور پھر غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا کہ کس کی اتنی جرأت ہوئی، کس نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ مجھے آج بہت دکھ ہو رہا تھا۔ آج تک میرے بیٹے کو کسی نے پھول کی چھڑی تک سے نہیں چھوا تھا اور نہ ہی وہ اس طرح کبھی بلک بلک کر رویا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت غصے میں آ گیا تھا اور سب کو گھور رہا تھا کہ جس کا نام بھی سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ مجھے یوں غصے سے دیکھتے سبھی ڈر کر کانپنے لگے تھے۔ کسی کو کچھ بولتے نہ دیکھ کر میں نے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مجھے بتائے کہ اسے کس نے مارا ہے۔ تب اس نے میری بڑی بیٹی کی طرف اشارہ کیا تو میں بنا کسی کو کچھ سمجھانے کا موقع دیے آگے بڑھا تھا اور اپنی اس بیٹی کا ہاتھ پکڑتے اسے ایک طرف کو گھسیٹنے لگا تھا۔ وہ میری پہلی اولاد تھی، اسے مجھے شروع سے ہی دلی لگاؤ تھا، لیکن میں اس وقت سب کچھ بھلائے بس اپنے بیٹے کی محبت میں اندھا ہوا پڑا تھا، جس کی وجہ سے میرے کانوں میں میری بیٹی کے رونے اور خود کو معاف کرنے کی التجائیں نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں اور اپنی پہلی بیوی کی کوئی بات نہیں سنی۔ اپنی بیٹی کو لا کر اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ اسے یہاں بند کرنے کے ساتھ میں نے گھر والوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اگر کسی نے میری اجازت کے بغیر یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے بھی ساتھ ہی بند کر دوں گا۔ میری بیٹی اندر سے بہت بری طرح رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی، لیکن میں کان بند کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ میرے خیال میں یہ تھا کہ آج پہلی بار کسی نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے تو اسے سبق لازمی ملنا چاہیے۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو پھر ہر کسی کی ہمت بہت بڑھ جائے گی اور میرے پیٹھ پیچھے وہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے سے اس قدر محبت تھی کہ مجھے آج ایک دم ایسے لگنے لگا جیسے میرا بیٹا ان سب میں بہت تنہا ہے۔ وہ کہیں میرے بیٹے سے نفرت نہ کرتی ہوں اور پھر میرا ان کے ساتھ رویہ وہ بھی میرے سامنے ہی تھا، جس کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ لازمی یہ سب میرے دل میں میرے بیٹے کو ملنے والی اہمیت سے جلتے ہوں گے۔ اس دن اپنی بیٹی کو یوں اسٹور روم میں بند کر کے میں جیسے بھول ہی گیا تھا۔ کچھ میرے حواسوں پر اتنا غصہ سوار تھا کہ میں اسے ایک آدھا دن تو لازمی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس سب میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ آخر آج اتنے سالوں بعد ایسا کیا ہوا جو میری بیٹی نے اپنے بھائی کو مارا، جو وہ اس طرح رویا ہے۔ اس نے کبھی کسی کو ڈانٹا تک نہیں تھا، اس لیے آج میری بیٹی کے مارنے پر وہ یوں زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اس دن میں اپنے بیٹے کو خود سے لگائے ڈھیروں باتیں کرتا رہا اور اسی طرح اسے خود سے لپٹا کر سو گیا اور پھر صبح جلدی جلدی میں اسے اسکول چھوڑ کے خود اپنی دکان پر چلا گیا تھا۔ صبح اٹھنے میں رات والا واقعہ میں تقریباً بھول ہی گیا تھا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور پھر جب دوبارہ اگلی شام گھر گیا تو کسی نے میرے سامنے کوئی ذکر بھی نہیں کیا۔ شاید وہ سب میرے غصے سے ڈر رہے تھے۔ میں نے زیادہ گھر میں کسی کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جان ہی نہیں سکا کہ میری کون سی بیٹی گھر میں سب کے ساتھ نہیں ہے۔ میری بیٹیاں کافی سمجھدار ہو گئی تھی، وہ خود ہی مجھ سے دور دور رہتی تھی اور ان کی ماں ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھریلو کام بھی سکھا رہی تھی۔ چھوٹی بیٹیاں بس دور سے مجھے دیکھتی مگر میرے پاس نہیں آتی۔ میں نے ان کو کبھی پیار سے بلانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اس لیے وہ بھی مجھ سے جھجکتی تھی۔ میرے گھر میں میری 8 بیٹیاں تھیں،
لیکن پھر بھی میں نے کبھی بلا وجہ اپنے گھر شور نہیں دیکھا تھا۔ ساری بیٹیاں ہی بہت سلجھی ہوئی تھیں اور کچھ اماں نے ان کی تربیت بہت سخت کی تھی۔ سبھی ادھر ادھر سے زیادہ اپنی دادی کے پاس ہی جاتی تھی۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد آخرکار ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے اچانک سے اپنی بیٹی کا خیال آ ہی گیا، جسے میں نے سٹور روم میں بند کیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میں کچھ گھبرا سا گیا تھا اور میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ میری بیٹی تھی، میں اسے جان سے مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اتنے دنوں بعد وہ مجھے یاد آئی تو مجھے لگا وہ لازمی مر گئی ہوگی۔ میں تیز قدموں سے سٹور روم میں جا کر اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میرے قدم لرز رہے تھے۔ میری بیوی مجھے اس طرح دیکھتے حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، لیکن میں بغیر کچھ بولے بڑی مشکل سے نیچے کی جانب چل دیا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ سٹور روم کا دروازہ کھولا تو اندر کچھ روشنی داخل ہوئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس بھرتے اندر قدم رکھا تھا اور اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے نظریں دہرائی تو اسے دیکھتے ہی میری نظریں وہیں ٹھہر گئی تھیں۔ میری آنکھیں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میں جو کچھ سوچ کر یہاں تک بڑی مشکل سے پہنچا تھا، یہاں ویسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میری بیٹی یا تو مر گئی ہوگی یا پھر بے ہوش پڑی ہوگی، لیکن وہ تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی کمرے میں موجود تھا اور اس کی موجودگی میں یہاں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے کوئی معجزہ ہی لگا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں آسانی سے یقین کر لیتا، لیکن وہ جس کے لیے میں سوچ رہا تھا وہ یہاں اکیلا ہے۔ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا ہوگا۔ وہ یہاں اس کے پاس قید میں آ کر بیٹھا تھا۔ جس نے اسے مارا تھا، یہ بات میں اچھے سے سمجھ سکتا تھا کہ ان کے درمیان پیار محبت کا رشتہ تھا، تبھی تو وہ یہاں اپنی بہن کے پاس آیا ہے۔ اگر اسے میری بیٹیوں کی طرف سے نفرت ملتی تو وہ کبھی بھی یہاں نہیں آتا۔ میرا بیٹا میری بیٹی کے پاس بیٹھا اسے کھانا کھانے کو کہہ رہا تھا اور وہ اسے مسلسل یہاں سے چلے جانے کو بول رہی تھی، کہہ رہی تھی اگر میں نے دیکھ لیا تو میں غصہ کروں گا۔ وہ دونوں مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ مجھے خاموش کھڑے دیکھ کر میرا بیٹا آگے آیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا ابو، باجی کو معاف کر دیں اور انہیں یہاں سے باہر نکالیں، کیونکہ اس دن باجی نے مجھے میری غلطی پر مارا تھا۔ باجی کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ بعد میں دادی نے مجھے ساری بات سمجھا دی تھی، جس سے مجھے اپنی غلطی کا پتہ چل گیا تھا۔ اس لیے میں روز باجی کے پاس کھانا لے کر آتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ مجھے باجی کے ساتھ یہاں بند نہیں کریں گے۔ مگر میں روز باجی سے کہتا ہوں کہ یہاں پر نہ رہیں، میں آپ کو لے جاتا ہوں، لیکن باجی کہتی ہیں کہ جب تک بابا نہیں مانیں گے وہ باہر نہیں آئیں گی۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے اپنے اوپر شرمندگی ہوئی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، اور اب میری بیٹی آسانی سے یہاں سے نکل سکتی تھی، لیکن اس نے میری مرضی کو اہمیت دی، جس سے اس کی مجھ سے محبت اور عزت سامنے آ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو لے کر سب کے سامنے گیا تو سب ہمیں حیرانگی سے دیکھنے لگے تھے۔ میں نے اپنی باقی بیٹیوں کو اتنے سالوں بعد پیار کی نظر سے دیکھا، ان کو اپنے پاس بلا کر پیار کرنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ایک بیٹے کی خواہش میں سب کا حق مارا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرے اس بیٹے سے بھی نفرت نہیں کی تھی، بلکہ کہیں زیادہ پیار دیا تھا۔ مجھے اپنا آپ اپنی بیٹیوں کے سامنے چھوٹا لگنے لگا تھا، اور اب تک کی گئی میری ساری کوتاہیاں مجھے یاد آنے لگی تھی۔ میں نے دل سے سب سے معافی مانگی تھی، اور اپنی پہلی بیوی سے بھی، جس نے میری بچیوں کو اتنی اچھی تربیت دی تھی اور میرے گھر کو کسی بھی موقع پر بکھرنے نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنی دوسری بیوی سے بھی سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ سب کے ساتھ گھل مل کر رہے۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، جس پر وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے میری بات مان گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا
اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔